حضراتی سادات اعظام علماء ذوی الاحترام بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید ضیاء الدین بابو صاحب قبلہ خلیفہ حضرت اشرف الفقہاء خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ حافظ و قاری شاہ رخ رضا صاحب، سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین شہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی ودخری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل سنتی وجماعتی دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ پیران پیر روشن ضمیر، میروں کے میر، فرد الافراد، سید الاسیات، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، کہ میرے ہاتھ میں ہے دامن پیران پیر کا۔ اولیاء کرام میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے زیادہ ذکر کیوں ہوتا ہے؟ گلی گلی ان کے تذکرے کیوں ہوتے ہیں؟ اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیازیں، ان کی محفلیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق تمام اولیاء کرام میں سب سے زیادہ جیون چریتر پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں تو غوث پاک ہی پہ لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ۔ تو ایسا کیوں ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سوالوں کا جواب ایک شعر میں قصید غوثیہ میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولایت سے حصہ پاتا ہے، اسے خلت ولایت سے حصہ ملتا ہے، کسی کو ولایت موسوی سے حصہ ملتا ہے، کوئی ولایت عیسوی سے جو ہے حصہ پاتا ہے۔ ہر ایک ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث آج ہی میں نے پڑھی، اس میں ہے کہ 40 ابدال ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم پر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء کرام کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، یعنی ان انبیاء کرام کو جو معجزات ملتے ہیں، نبی
اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے اور ولی نبی کے معجزے کا مظہر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے اور میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ رفع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدمہ موضع الذی وضعت قدمی علی ذالک، کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم پڑا ہے عبد القادر کا قدم بھی وہیں پڑا ہے۔ اس کو تھوڑی تفصیل سے بتاؤں گا، مگر اسے ایک ہی شعر میں اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ اب جیسے غوث پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ سرکار کے آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے ہمارے آقا کے آنے کا ذکر کیا، حضور کے چرچے کیے، ذرا زور سے بولو۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا، وہ بھی قرآن میں ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ ہر ایک نے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے پہلے پارے میں فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جب ان کے پاس وہ رسول آئے کہ جن کی تصدیق اگلے سارے نبیوں نے کی ہے، اگلے سارے نبیوں نے ان کی تصدیق کی ہے، ایسے ہی غوث پاک ابھی دنیا میں آئے نہیں، اور خواجہ حسن بصری سے لے کر خواجہ حسن بصری کس کے زمانے میں ہے؟ مولا کائنات کے زمانے، مولا کائنات کے خلیفہ ہیں خواجہ حسن بصری، اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دودھ پلایا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواجہ حسن بصری کی والدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھی، تو اب وہ بارہا حضرت خواجہ حسن بصری کو لے جاتی، کبھی وہ روتے تو ام المؤمنین ام سلمہ جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتی اور خواجہ حسن بصری ان کا دودھ پیا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی بشارت دی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش سے تقریباً 210 سال پہلے اہل بیت کے 11ویں امام اور غوث اعظم، زور سے کہہ دو، میں اس کی وضاحت کروں گا، حضرت سیدنا امام حسن عسکری، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دیکھنے جائیں تو 12ویں یا 13ویں غوث اعظم ہیں۔ کون ہے؟ سب سے پہلے غوث اعظم ہمارے آقا، زور سے بولو۔ دوسرے نمبر پہ غوثیت کے مقام پر ہے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا۔ تیسرے نمبر پر غوثیت کے مقام پر ہیں حضرت مولا کائنات سید السادات، ان کے بعد امام حسن مجتبی، ان کے بعد حضرت امام حسین شہید کربلا، ان کے بعد غوثیت کے مقام پر ہیں حضرت امام زین العابدین، ان کے بعد حضرت امام محمد باقر، اور ان کے بعد حضرت امام جعفر صادق، ان کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد حضرت علی رضا، ان کے بعد حضرت علی تقی، ان کے بعد حضرت علی نقی، اور ان کے بعد حضرت امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری یہ غوثیت کے مقام پر تھے، اور آپ کے بعد سے لے کر حضور غوث پاک تک یہ 200 سال غوثیت کا یہ مقام خالی تھا۔ امام حسن عسکری نے اپنے مجمع میں نظر ڈالی اور ایک آدمی سے کہا میں تمہیں اپنا مسلح دے رہا ہوں، سنبھال کے رکھنا، انتقال کا ٹائم ہو تو تمہارا جو معتمد ہو اسے دینا، اسے کہنا اس کے انتقال کا ٹائم ہو وہ سنبھال کے رکھے، پھر اپنا جو معتمد ہو اسے دے،
5वीं सदी हिजरी में बगदाद में शेख अब्दुल कादिर ज़ाहिर होंगे, जो क़दमी हावी अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह का ऐलान करेंगे। ये मुसल्ला उन्हें पहुंचा देना, ये मुसल्ला गौसियत कुबरा का था। अब गौसे पाक से लेकर, अब गौसे पाक जो गौसे आजम हुए, तो वहां से लेकर अब कयामत के आने से इमाम महदी तक, अब अगर कोई गौसे आजम है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही की जात है। तवज्जो है। अब कौन है गौसे आजम? गौस हर जमाने में होता है, गौस अलग है, गौसे आजम अलग है। इतनी किस्में हैं, कभी इंशाअल्लाह दिल ने चाहा तो मैं तफसील से बताऊंगा। औताद, अब्ताल, कुतुब, कुतुबुल अक्ताब, फर्द, फर्दुल अफराद, इतनी औलियाए किराम की किस्में हैं और हर एक अलग अलग हैं। और उनमें से किसी का भी जो है अगर इंतकाल होता है तो फिर दूसरा उसकी जगह पर कर दिया जाता है। इस तरह ये सिलसिला जारी ही रहता है, जारी ही रहता है। मगर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद अब जिनको भी जो खलअत मिलती है विलायत की, वो गौसे पाक के हाथ से, ज़रा जोर से, ये सिलसिला चलेगा इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक। कब तक? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौसे पाक के पीराने इज़ाम में से ऊपर के सिलसिले में है। वो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी एक दिन सर झुकाया और सर उठाया और फरमाया मलाला रासी, हाँ हाँ मेरी जो है, मेरे भी सर पर, मेरी भी गर्दन पर, बल अला रक़बती, हाँ हाँ मेरी भी गर्दन पर। किसी ने कहा हुजूर क्या है? कहा अभी नहीं, 5वीं सदी हिजरी में बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे। वो मिंबर पर जो है बैठ करके कहेंगे, कदमी हादी अला रक़बत कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम जो है औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। मैं अभी से कह रहा हूँ, हाँ हाँ मेरी गर्दन पर भी है। अल्लाह फरमाते हैं जो वली कब्ल हुए, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। अल्लाहु अकबर। और मजरे चिश्तो बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। अब देखें, हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर हूं। इधर देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर जितनी किताबें लिखी गई, मैं हाथ में ले ज़हन थोड़ा उधर चला जाता है बार बार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हर ज़बान में जितनी किताबें लिखी गई, किसी की सीरत पर उतनी किताबें नहीं है। बोलो जोर से। खाली मेरे मोबाइल में आप सीरत रसूल अकरम ये सर्च करें ना, मेरे मोबाइल में उसमें कबाट बना है, तो तकरीबन 400 से ज़्यादा मेरे मोबाइल में सीरत पर किताब मौजूद है। वो भी जो मैंने अंदर नोट की है वो, उसके अलावा तो हजारों किताबें हुजूर की सीरत पर लिखी गई। ऐसे ही वलियों में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात पर और आपकी शान पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, उतनी किताबें किसी की भी शान में और किसी की हयात पे नहीं लिखी गई है। इसी तरह गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर हूं। आप अंदाजा लगाएं, हुजूर का जिक्र जितना हो रहा है, बोलो इतना जिक्र किसी का हुआ, इतना जिक्र किसी का होगा। खाली अजान को देख लें ना, अजान को, तो मैं समझता हूं कि अगर लोग अजान को समझ लें, जो हजरत हसन बिन साबित शायर बारगाह रिसालत ने एक शेर में कहा था कि ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी माइस्मी इज़ा क़ाला फिल खम्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके नाम को अपने नाम के साथ ऐसा मिलाया है कि हर जगह तो अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम है ही, मगर अजान में भी अल्लाह के नाम के बाद आपका नाम है। बोलो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
اس کے بغیر اذان مکمل ہوگی؟ زور سے بولو. نماز میں اتحیات میں ہے حضور کا تذکرہ؟ زور سے بولو ہے نا. اب مجھے بتائیں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کوئی منٹ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ اذان نہ ہو رہی ہو. کوئی منٹ ایسا ہے جو اذان نہ ہو رہی ہو پوری دنیا میں. ابھی اس وقت ہم عشاء پڑھ کے بیٹھے تو کہیں زور ہو رہی ہوگی. صبح میں مسجد سے گھر گیا زیارت کے بعد تو آسٹریلیا سے ہمارے آریانی بھائی کا فون آیا اور بات ہوئی کہ کب 11ویں ہے آپ کے یہاں، کیا سب کچھ بات چیت ہوئی. اس کے بعد میں نے پوچھا بھائی کتنے بجے ہیں؟ کہا ہمارے یہاں تو ابھی 3:30 بج رہے ہیں، زور پڑھ لی ہے. میں کہا ابھی تو ہمارے یہاں ٹائم بھی نہیں ہوا ہے، 10 بج رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہیں دوپہر ہے، کہیں جو ہے شام ہے، کہیں رات. اذان پوری دنیا میں 24 گھنٹہ اس کا سلسلہ جاری ہے، تو ذکر خدا بھی جاری ہے اور ساتھ میں ذکر مصطفیٰ بھی جاری ہے. تو اب دیکھیں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں. تو جتنا تذکرہ اولیاء کرام میں غوث پاک کا ہو رہا ہے. ارے یار بچہ ابھی تو بولنے سیکھتا ہے تو اس کی زبان پہ آ جاتا ہے یا غوث المدد، چلتے پھرتے آ جاتا ہے یا غوث المدد. گلی گلی غوث کا تذکرہ ہے، بچوں کی زبان پہ غوث کا تذکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. توجہ، میں اس شعر کو تھوڑا سمجھا دوں. رفعنا لک ذکرک، اس آیت کے مصداق ہیں حضور کی ذات، اور غوث پاک اس کے مصداق نہیں ہے. رفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے. ایک ہوتا ہے درخت، ایک ہوتا ہے درخت کا سایہ، زور سے. ایک ہوتا ہے درخت اور ایک کیا ہوتا ہے درخت کا سایہ. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو غوث پاک رفعنا لک ذکرک کے مصداق نہیں ہے، مصداق تو حضور کی ذات ہے. غوث پاک اس کے سایہ ہیں. جب سایہ کا یہ عالم ہے کہ گلی گلی غوث کا تذکرہ ہے، تو جو اس آیت کا مصداق ہے ان کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور بڑے پیارے انداز میں فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی لے، جو میرے ولی سے دشمنی لے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کیا. اللہ نے ایک تو ویاج کھانے والوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے جو قرآن کے 3 پارے میں ہے، اور ایک اولیاء کرام کے دشمن سے وہ جنگ کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ذرا دیکھیں، اگر کوئی ایسا ملک جنگ کا اعلان کرے جس کے پاس پرمانو بم نہ ہو تو کوئی دھیان نہ دے. توجہ ہے نا؟ صحیح ہے؟ کیا دیکھ لیں گے؟ کوئی ایسا ملک اعلان کرے کہ جس کے پاس اتنے ہتھیار نہ ہو تو کوئی توجہ نہ دے. اعلان کون کر رہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس نے ابرہا کے لشکر پر، ہاتھیوں کے لشکر پر ابابیل کے ذریعے سے کنکر مار کر کے ان سب کو ہلاک کرایا. کون اعلان کر رہا ہے؟ 800 سال تک حکومت کرنے والے نمرود کو مچھر کے ذریعے سے جو ہے جہنم میں پہنچایا. توجہ ہے نا؟ وہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اس سے جنگ کا اعلان کیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اور اسے منظور بڑھانا تیرا. غوث پاک کے ذکر کو ہم نہیں بڑھا سکتے.
ہم ذکر کریں تو بھی غوث پاک کا ذکر ہوگا، نہ کریں تو بھی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کے ذکر کے بلند کرنے کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ توجہ ہے؟ اب کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کیسے یاد کرے تو جان لے کہ وہ اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی غوث پاک مقام غوثیت پر نہیں پہنچے۔ ایک بات اور کر دوں، غوث پاک کون ہے؟ محبوب سبحانی ہے، محبوب ہیں۔ ہم سب محیب ہیں اور محبوب چند ہی ہوئے ہیں، محبوب سب نہیں ہوئے ہیں۔ اور محبوب ہونے کے لیے رب کا اعلان بھی ہے قرآن میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب اعلان فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری سنتوں کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ سے محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں۔ زور سے بولو، اللہ سے محبت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محب کہتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرے اسے محبوب کہتے ہیں۔ ایک حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت خواجہ محمود دریائے دلہ محبوب اللہ، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی۔ محبوب ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر جتنی تکلیفیں آئی ہیں اور میں نے اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ تکلیفیں پہاڑ پر پڑ جائے تو پہاڑ بھی پھٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ نیاز کھا لینا آسان ہے، سمجھ رہے ہیں، مگر جس غوث پاک نے 15 سال تک روزانہ 2 رکعت میں ایک قرآن ختم کیا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور کئی سالوں تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھاس کھائی ہے، پتے چبائے ہیں، اس طریقے سے اللہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ کو یاد کیا ہے جب اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اور ایسے ہی نہیں، غوث پاک خود فرماتے ہیں کئی دن ہو جاتے تھے تو رب کی طرف سے آواز آتی تھی، عبد القادر بحق کا کل، عبد القادر بحق کا اشرب، عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے، عبد القادر تجھے میری قسم پی لے۔ بہت سارے جو ہے رجال الغیب فرشتے آ کر کے کھانا رکھتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس میں مشغول رہتا تھا، ذکر خدا میں مشغول رہتا تھا، جب اسے بھی نہیں کھاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی، عبد القادر یہ کسی اور نے نہیں میں نے بھیجا ہے، اسے کھا لے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، رسالہ یا رسول اللہ، غوث اعظم زندہ باد۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، مقام غوثیت، یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے حضور غوث پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں، حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس کو ایک ہی حدیث میں حضور نے اپنے آنے کا مقصد سمجھایا، بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا، میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ حضور کے آنے کا مقصد یہ کہ انسانوں کے اندر اخلاق پیدا کیے جائیں، انہیں انسان بنایا جائے، انہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلایا جائے، اور اس کے لیے حضور نے مدرسے بھی قائم کیے۔ بولو کیا کہ نہیں کیا؟ یہ جو اصحاب صفہ، یہ جو چبوترا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی اس سائڈ جو چبوترا ہے،
جو لوگ گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں آج کی رات دعا کرتے ہیں غوث پاک کے تبرک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان سب کو بار بار حاضر نصیب فرمائے، غوث پاک کی مزار پر بھی حاضر نصیب فرمائے، 11ویں وہاں نصیب فرمائے۔ تو بہر کے اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سیدھی راہ پہ چلایا جائے۔ ایسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بلکہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی مادرزاد ولی کے نہیں، زور سے بولو، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ ارے دوسرے سال تو غوث پاک وہ جانتے تھے ماں کی گود میں کہ جو آنکھ رکھنے والے بھی نہیں جانتے تھے کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، مگر غوث پاک جانتے تھے نا۔ سب کو نہیں معلوم تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، مگر سب نے کہا کہ ہاں بلاد عجم میں ایک جو ہے سادات کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ وہ دین میں رمضان میں دودھ نہیں پیتا، جا کر کے ان کے گھر معلوم کر لو، اگر اس کے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ لو چاند ہو گیا ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اچھا غوث پاک سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ کو کب پتا چلا کہ اب اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا 10 سال کا تھا، تو میں مدرسے جاتا تھا تو فرشتے ساتھ میں چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور غیب سے آواز آ رہی ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے اے لوگوں جگہ دو اللہ کا ولی آ رہا، مگر پھر بھی علم سیکھا 18 سال تک، 18 سے 26 سال تک بغداد آئے۔ میں نے آج صبح جو ہے تفصیل سے بتایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ غوث پاک کی خانقاہ ہے یا غوث پاک کی درگاہ شریف ہے، نہیں، آپ کی زندگی میں ایک ہی نام آتا تھا، غوث پاک کا مدرسہ۔ زور سے بولو، غوث پاک کا مدرسہ۔ ایک نوجوان آیا غوث پاک کے پاس، کہنے لگا حضور میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد جو ہے قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ غوث پاک نے آنکھیں بند کی، فرمایا اچھا تمہارے والد جو ہیں میری مجلس میں بیٹھتے تھے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں معلوم ہے۔ کہا انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ زور سے کہا نہیں۔ کہا میرے سلسلے میں مرید ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آنکھیں بند کی، کہا جاؤ تمہارے والد کی بخشش ہو گئی۔ کہا حضور کیسے؟ کہا میں نے جب فرشتوں سے بات کی تو فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کی بخشش کرتے ہیں اور عذاب اٹھا لیں، اس لیے کہ اس نے ابھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، مگر ایک دن آپ کے مدرسے کے پاس سے گزرا تھا، اللہ نے فرمایا اس کی بخشش کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور غوث پاک کے مدرسے میں عالم، حافظ، مفتی یہی نہیں ہوتے تھے، قوم کے لیڈر بھی پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے گریجویٹ بھی ہوتے تھے۔ سال کے 3000 کتنے اور 33 سال میں غوث پاک نے کتنا دیا؟ ہر سال کے تقریباً 3000 عالم، مفتی اور گریجویٹ غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ توجہ ہے؟ تو سال میں کتنا دیا ہوگا غوث پاک نے؟ 33 سال میں، ایک سال میں 3000، 33 سال میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جتنے تھے اس میں جو سب سے زیادہ جو چیف کمانڈر تھے حضرت معیز الدین، وہ کون تھے؟ غوث پاک کے مرید بھی تھے نا، خلیفہ بھی تھے، اور اکثر اس میں جتنے تھے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ زور سے بولو۔ حضور نے جس طریقے سے اسلام پھیلایا، اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ صرف مدرسے میں انہوں نے عالم مولوی بنایا، پہلے مدرسے میں صرف عالم مولوی نہیں بنتے تھے، پہلے یہ سب اسکولیں کہیں الگ تھی کیا؟ یہ تو بعد میں انگریزوں نے باقاعدہ سازش کے تحت دونوں کو ایسا الگ کر دیا کہ یہ اس سے دور، یہ اس سے دور۔ توجہ ہے نا جی؟ آج پھر سے قریب ہو رہے ہیں۔ آج لوگوں کی مانگ ہے کہ مولانا کو جو ہے تھوڑا ہنر بھی ہونا چاہیے، مولانا کو تھوڑی انگلش بھی سیکھنی چاہیے، مولانا کو تھوڑا جو ہے دنیا کا وہ کرنا بھی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، مگر تھوڑی ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو بھی استنجا کرنے آنا چاہیے۔ صحیح ہے، غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی۔ ایک سائیڈ دیکھیں، ایکسیڈنٹ تبھی ہوتا ہے جب ون میں ہو۔ اب ایک سائیڈ مانگ کریں تو ہماری بھی تو مانگ ہونی چاہیے نا کچھ۔
کہ کبھی کبھی کالج میں کسی عالم کو بھی بلا کر کے کوئی ایک گھنٹی دلانی چاہیے تاکہ وہ دین کی تعلیم دیں. میں ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات ہنسانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. یا کبھی کبھی جو ہے کالج کے اسٹوڈنٹس اور طلبہ کبھی کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھے یا آ کر کے جو ہے تربیت کی محفل میں بیٹھے اور کچھ دین سیکھیں. میں اس کا بالکل ویرودی نہیں ہوں. بے شک مولانا کو بھی بھئی زبان الگ الگ جانیں گے, انگلش جانیں گے, تب نہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو دوسرے انگلش جاننے والوں کے تک پہنچائیں گے. بولو صحیح ہے نا؟ تو یہ بہت صحیح ہے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت میں ایک سازش کے تحت دونوں دور ہو گئے. کہاں مدرسے والے یہ قرآن سیکھیں, یہ مسائل سیکھیں, اور جو ہے اسکول والے وہ بالکل اس سے الگ تھلگ رہیں. یہ ایک سازش کے تحت ہوا, ورنہ پہلے مدرسے ہی میں سائنسداں بھی پیدا ہوتے تھے, مدرسے ہی میں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا, وہیں پہ کلام بھی پڑھایا جاتا تھا, وہیں ساری چیزیں ایک سے ایک جو سائنٹفک ہوئے ہیں وہ سب جو ہے مدرسے ہی سے ہوئے ہیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی, اللہ اکبر, یہ کون ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اس زمانے میں سن ہجری 400 نے غالباً 83 میں بیت المقدس یہ عیسائیوں نے جو ہے چھین لیا 483 میں. غوث پاک کی پیدائش کب ہے؟ سن ہجری 470 میں 77 میں 83 میں چھین لیا. سلطان عماد الدین زنگی, سلطان نور الدین زنگی کے والد, وہ جو ہے اس وقت فوج کے کمانڈر بھی تھے, ان کی حکومت بھی تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان عماد الدین زنگی کو خط لکھتے ہیں. کب؟ جب سلطان عماد الدین زنگی مصر کی طرف لشکر روانہ کی تیاری کر رہے ہیں, اور سلطان عماد الدین زنگی کے لشکر میں ایک جو ہے بالکل عام سپاہی کی حیثیت سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا شیر کو, دارا شیر کو, یہ عام سپاہی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے. غوث پاک کا خط آتا ہے, کہا تم اسے سپہ سالار بناؤ. پورا مجمع کا یار, نظر کہاں ہے غوث کی؟ کہا تم اسے سپہ سالار بناؤ اور اسے جو ہے مصر کی طرف روانہ کرو. خیر مصر فتح ہوا. بعد میں یہ شیر کو آئے, دارا شیر کو, اور آ کر کے حضرت عماد الدین زنگی سے کہنے لگے, بہت سارے سپہ سالار تھے, بہت سارے طاقتور تھے, آپ کی نظر مجھ پہ کیسے پڑی؟ تو حضرت عماد الدین زنگی کہنے لگے, میری نظر نہیں پڑی ہے, وہ تو بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی کا خط آیا ہے, ان کی نظر پڑی ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو ہے چچا وہ کہنے لگے, ارے میں نے تو کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے, کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا پھر تو مجھے ان کی ملاقات کے لیے جانا پڑے گا. بغداد گئے. بغداد جب کہا حضور آپ کا احسان, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے چن لیا. حضور آپ کا احسان, آپ کی دعا سے یہ فقیر کامیاب ہوا. آپ نے فرمایا یہ تو خیر کامیابی ہے ہی ہے, اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ انقریب تمہارے بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوگا, یوسف صلاح الدین, اس کے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح ہوگا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے نجم الدین ایوب کے یہاں, اور نام رکھا کس نے؟ شیر کو نے. زور سے کس نے؟ چچا نے نام رکھا. اور پھر 8 سال کے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی, تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے. غوث پاک نے اپنے سلسلے میں بھی لیا, دعائیں دی, اور اس طریقے سے ایسے تھپکی دی, کہا جاؤ تمہارے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا. جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا آخری ٹائم تھا, یہ بات ابھی ہم لوگ لینے کے لیے گئے تھے بال مبارک, ابھی تک میں نے پہلی مرتبہ پڑھی. سلطان صلاح الدین ایوبی کا آخری ٹائم تھا, تو اس وقت کسی نے ان سے کہا کہ پوری زندگی میدان جہاد میں گزری, اب بستر پہ ہو, آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا؟ کہا ہاں یہ بات تو ہے, مگر اس بات پر فخر بھی ہے کہ میں نے پوری زندگی میدان جہاد میں گزاری, میدان میں لڑتا رہا, مگر ابھی بستر پہ ہوں. اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس گردن پہ دشمن کی تلوار نہیں پڑ سکتی ہے, اس لیے کہ ایک دن اس پر عبد القادر جیلانی کا ہاتھ لگا تھا. اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ یہ بیت المقدس فتح ہوا ہے تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا ہے, آپ کی نظر انتخاب ہے. کہاں کہاں فیض اٹھائیں گے,
اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ, غوث اعظم ایسے ہی نہیں ہوتا. غوث کہتے ہیں فریاد کو پہنچنے والے کو, اور اعظم سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا. اور یہ قیامت سے پہلے امام مہدی تک یہ منصب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا گیا ہے. تو آقا فرماتے ہیں انا رسول اللہ الذی ان اصابک ضر فدعوتنی, میں اللہ کا وہ رسول ہوں کہ اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے ہو تو مجھے پکارے, اور میں اللہ سے دعا کروں تو تیری مصیبت دور ہو جائے. غوث پاک فرماتے میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں. تو غوث پاک فرماتے میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اور وہاں سے وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں. ذرا کوئی پکارے تو صحیح ہے, دل سے پکارے تو صحیح. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ ہم لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے ہی درسگاہ میں بیٹھے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے ایک ماری اور اپنے ہاتھ اپنے اندر کمبل میں ڈال دیے. اب نکالے تو پانی سے تر تھے, اس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. کہا ہم کو کسی کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت اتنی تھی, پوچھنے کی ہمت تو نہیں ہوئی, مگر تاریخ ٹائم سب نوٹ کر لیا. 2 مہینے کے بعد ایک پورا قافلہ آیا, زور سے بولو, جن کے ساتھ بہت سارے جو ہے کپڑے بھی ہیں, بہت ساری چیزیں بھی ہیں. وہ آ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. غوث پاک لوگ جانے اس لیے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تمہارا معاملہ؟ کہ حضور ہماری کشتی دریا میں جا رہی تھی, ہم لوگ سوار تھے, سامان بھی سب تھا, سب کچھ تھا, اچانک ہوا بدلی اور کشتی بھنور میں پھنس گئی. اب ہمیں جان کا خطرہ لگا, ہماری زبان پر اچانک جو ہے آپ کا نام جاری ہو گیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. کہا بس اتنا پکارنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ 2 ہاتھ نکلے اچانک دریا سے اور اس نے کشتی کو کنارے تک پہنچا دیا. لوگوں نے قافلے والے سے پوچھا کون سا دین, کون سا ٹائم؟ جو دین اور ٹائم بتایا یہ وہی تھا جو غوث پاک نے اپنے کمبل میں ہاتھ ڈالا تھا, اور جب نکالا تھا تو پانی اوپر سے ٹپک رہا تھا. اللہ اکبر. کوئی پکارنے والا پکارے تو صحیح. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا تھا, ہمارے حنیف بھائی یہاں بھی آئے ہوئے تھے نسوٹو کے, اور گالوں میں بھی آئے تھے, رتن پور میں 2-3 مرتبہ آئے ہیں, میرے خاص ہیں. ایک مرتبہ افریقہ میں نے دیکھا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. استاد زمن کی منقبت ہمارے حافظ صاحب پڑھ رہے تھے, حافظ رفاقت صاحب. تو حنیف بھائی جو ہے ایسے یا غوث یا غوث. تو میں نے بعد میں پوچھا, میں نے کہا یہ حنیف بھائی اتنے جلال میں کیوں آتے ہیں؟ کہا ڈربن جا رہے تھے حنیف بھائی اپنی فیملی کے ساتھ, اور میرا بھی ایک مرتبہ پہلی مرتبہ فلائٹ میری چھوٹی تھی, تو مجھے پہنچنا تھا جونسبرگ. تو حنیف بھائی کو بٹھا دیا, 210 پہ چلا رہے تھے, اور مجھ سے کہنے لگے اولیاء کرام کی باتیں کرو نا اپنے پہنچ جائیں گے. زور سے عقیدت بھی ایسی ہونی چاہیے, سمجھ. وہ ہمارے پوربندر کے پاس جو ہے ترسائی گاؤں ہیں, وہ حضرت چمن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, وہ اس گاؤں کے ہیں. تو مجھے کہنے لگے چمن شاہ کی بھی کچھ باتیں کرو, کچھ اولیاء کرام کی باتیں کرو. اب میری نظر وہاں کانٹے پہ, پھر میں نے بھی گھما لی, میں نے کہا اب دیکھنا نہیں ہے, جو جائے جائے, سمجھ رہے. تو اب وہ جا رہے تھے اسی اسپیڈ میں, وہاں لوگ چلاتے ہیں. اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا, حنیف بھائی کی بہن کا تو وصال وہیں ہو گیا, اور حنیف بھائی کی بھی گردن آدھے سے زیادہ کٹ گئی تھی. مگر جب ایکسیڈنٹ ہوا تو زبان سے نکلا یا غوث المدد, یا غوث المدد. بس وہی پکار اس نے حنیف بھائی کو بچا لیا. حافظ صاحب کہنے لگے تب سے جب بھی غوث پاک کا یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں لاج یا غوث اعظم. اللہ اکبر. کہاں بس وہ ایسی جوش میں آ جاتے ہیں. تو کوئی پکارے تو صحیح, کوئی آواز تو دے. آج بھی اگر میرے اپنا بھی کئی مرتبہ تجربہ ہے, بس زبان پہ آ جائے مدد آ جاتی ہے خدا کے فضل سے.
ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں، میں مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہوں، بات ختم ہی کر رہا ہوں، تو تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ہر نبی نے اپنی امت کو چاہا ہے نا، زور سے بولو، مگر سب سے زیادہ اگر کسی نبی نے اپنی امت کو چاہا ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، پیدا ہوتے ہی جنہوں نے ہم کو یاد کیا ہے، قبر انور میں بھی ہم کو یاد فرمایا ہے، ہر جگہ ہمیں یاد کیا ہے، معراج کی رات بھی ہمیں یاد کیا ہے۔ ایسے ہی ہر ولی نے، ہر پیر نے اپنے مریدوں سے محبت کی ہے، مگر غوث پاک نے جو اپنے مریدوں کے مریدوں، قیامت تک آنے والے سلسلے میں داخل ہونے والوں سے جو محبت کی ہے، حضرت شیخ حماد دباس، زور سے کہہ دو۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، شیخ حماد دباس اور بڑے بڑے اولیاء کرام، یاد رکھیں جس طریقے سے انبیاء کرام نے غوث پاک کے تذکرے کیے نا، ایسے ہی حضور غوث پاک کے زمانے میں، غوث پاک کی جوانی کا عالم تھا، اور اس وقت غوثیت کے مقام پر اور اونچے مقام پر تھے حضرت سیدنا تاج العارفین ابو الوفا رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی مجلس میں ہزاروں سے ہزاروں لوگ روز توبہ کرتے تھے، زور سے کہہ دو، ہزاروں مجمع ہوتا تھا۔ ایک دن محفل سجی ہوئی تھی، غوث پاک بھی پہنچ گئے، جوانی کا عالم تھا۔ تاج العارفین نے اپنے خادم سے کہا، وہ نوجوان کو نکالو تو میری مجلس سے باہر نکالو۔ خادم آیا اور آ کر کے کہا چلو باہر نکلو، غوث پاک چلے گئے، پھر آ کے پھر بیٹھ گئے۔ پھر تاج العارفین نے کہا وہ جو ہے نوجوان پھر آ گیا ہے، اسے نکالو، پھر نکالا۔ پھر تیسری مرتبہ غوث پاک آ گئے، ہم اپنے جانے، تیسری مرتبہ نکالا تو پھر جو ہے غوث پاک آ گئے۔ اب حضرت تاج العارفین ابو الوفا کھڑے ہو گئے، ممبر سے نیچے اترے، کہا لوگوں اللہ کے ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر حضور غوث پاک کو اپنے قریب بلایا، کہا عبد القادر اپنے دل میں مت لانا، میں نے حقارت کے لیے، ذلت کے لیے تمہیں نہیں نکالا، میں نے اس لیے 3 مرتبہ نکالا کہ ہزاروں کا مجمع تمہیں دیکھ لے کہ آج تاج العارفین ابو الوفا کا ٹائم ہے، اب آنے والا ٹائم تمہارا ہوگا، تاکہ جو ہے آنے والے غوث کو دیکھ لے، اس لیے 3 مرتبہ نکالا تاکہ سب کی نظر تمہارے اوپر پڑی جائے، اس لیے تمہیں پہچان لے عبد القادر۔ اب جو آنے والا وقت ہے وہ تمہارا وقت ہے۔ پھر فرمایا کلو دیقن یسیحو ویسکتو الا دیکو کا یسیحو الى یوم القیامہ۔ عبد القادر ہر ایک کا مرغ بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، ہر ایک کا مرغ بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، عبد القادر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ اب قیامت تک تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ زور سے بولو۔ حضرت تاج العارفین ابو الوفا کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو غوث پاک کے ذکر کے ساتھ، شیخ حماد دباس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو غوث پاک کے ذکر کے ساتھ، سید الطائفہ جنید بغدادی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو غوث پاک کے ذکر کے ساتھ۔ اب قیامت تک یہ مرغ بول کس کا رہا ہے؟ غوث پاک کا بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ تو اب اسی طریقے سے شیخ حماد دباس، ان کی قبر شوزنیہ قبرستان میں حضور سید الطائفہ جنید بغدادی، جہاں جہاں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان تمام کی قبر شریف جہاں پر ہے، اسی قبرستان میں اور بھی بہت سارے ولیوں کی، ہم لوگ تو جاتے ہیں تو یہ 6-7 مزارات پہ حاضری ہوتی ہے، مگر کوئی اگر دکھانے والا ہو تو وہاں ہزاروں اولیاء کرام ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مزارات میں تشریف لے جاتے تھے، تو شیخ حماد دباس کی قبر پر بھی تشریف لے گئے اور وہاں پر کھڑے رہے۔ ویسے ہر قبر پہ جاتے تھے، ہر مزار پہ، مگر غوث پاک پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، دھوپ آ گئی، گرمی تیز ہو گئی، اور پھر اچانک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی اور پھر آپ چلنے لگے۔
किसी ने कहा हुजूर और कब्रों पर मज़ारात पर तो थोड़ी देर खड़े रहते हैं, यहाँ इतनी देर और इतना टाइम? कहा बात यह है, आज से 22 साल पहले का वाक़या है कि मैं, शेख हम्माद दुब्बास और भी जो है औलिया किराम, जुमा का दिन था, हम लोग जा रहे थे जुमा की नमाज के लिए और रास्ते में पुल पड़ा और उसी में जो है नदी थी, तो पुल के ऊपर से जा रहे थे। शेख हम्माद दुब्बास ने मुझे धक्का दिया, जोर से। क्या दिया था? धक्का दिया। कहा शेख हम्माद दुब्बास को अभी जो है मैंने ये देखा कि आलीशान जन्नती जोड़ा पहने हुए हैं, पैर में सोने की जो है नालेन है, ताज है, सब कुछ है, मगर एक हाथ शील है। तो मैंने कहा शेख क्या मामला है? कहा अब्दुल कादिर, मालूम है 22 साल पहले जब हम लोग जा रहे थे, अब गौसे पाक फरमाते हैं उन्होंने धक्का दिया, मगर सर्दी का ज़माना था, वो भी इराक की सर्दी, बहुत पानी ठंडा था। कहा मैंने गुस्ले जुमा की नियत कर ली। जोर से बोलो। ये अच्छी नीयतें गौसे पाक से कोई सीखे। कहा मैंने गुस्ले जुमा की नियत कर ली और हाथ में किताबें थी वो ऊंची कर ली कि कहीं किताबें भीग ना जाए, और फिर मैं निकल करके जैसे ही आगे चलने लगा, शेख हम्माद तक पहुंचा तो उनके साथियों ने फिर धक्का देना चाहा तो शेख हम्माद ने डांटा, कहा खबरदार, पहचानते नहीं हो? मैं तो इम्तिहान ले रहा था कि अब्दुल कादिर ये इस्तिकामत के पहाड़ हैं और हकीकत में ये इस्तिकामत के पहाड़ ये हिल नहीं सकते, वरना इन्हें कोई हाथ ना लगाए। कहा वो दिन तो हो गया, 22 साल गुजर गए, मगर शेख हम्माद दुब्बास कब्र में से कह रहे हैं अब्दुल कादिर सब कुछ तो दिया गया है, मगर उसके बदले जिस हाथ से तुम्हें धक्का दिया गया था, हाथ शील कर दिया गया। अब तुम माफ करके ये हाथ दिलवा सकते हो। और से पाक फरमाते मैं दुआएं करने लगा, यहां तक कि मैंने कहा मैंने माफ किया। कहा अब्दुल कादिर तुम तो महबूब हो, महबूब सुबहानी हो, हाथ दिलवा भी सकते हो। कहा मैंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनका हाथ वैसे ही तंदुरुस्त फरमा दिया। कहा इसकी मुझे खुशी हुई है। ये हजरत शेख हम्माद दुब्बास के ताल्लुक से किसी ने गौसे पाक से कहा कि ये रात में अकेले होते हैं ना कमरे में, तो ऐसी आवाज आती है उनके कमरे से जैसे देग में पानी खोल रहा हो। ऐसा क्यों होता है? हुज़ूर गौसे पाक की जवानी का आलम था, गए। कहा शेख ये रात में अकेले होते हो तो क्यों इस तरीके से आवाज आती है? आप रोते हो? कहाँ बेशक अब्दुल कादिर मैं रोता हूँ। कहा किस लिए रोते हो? कहा मेरे 12,000 मुरीद हैं। कितने? और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे मुरीदों में से कोई भी गुनाह के करीब ना जाए, और अगर गुनाह करने के इरादे से गुनाह के करीब जाए तो गुनाह करने से पहले उसे मौत आ जाए। सोचिए, समझ रहे हैं? ऐसे ही अब आज तो जैसे मुरीद बनने का रिवाज है, पहले तो पीर ही जल्दी नहीं बनाते थे, वैसे ही मुरीद नहीं बना जाता। कब? और याद रखिए पीर की पूरी जिम्मेदारी होती है। कब 12,000 में से कोई गुनाह के करीब ना जाए, वो जाए तो इससे पहले मौत आ जाए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक मुस्कुराए, जवानी का आदम था, कहा शेख ये आपका मकाम है। अब्दुल कादिर इस मकाम पर पहुंचेगा तो अल्लाह से दुआ करेगा कि मेरा मुरीद, मेरे मुरीदों का मुरीद कयामत तक जो मेरे सिलसिले में है वो उस वक्त तक दुनिया से न जाए जब तक के मरने से पहले तौबा नसीब न हो जाए। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आदम का। हमारी लाज किसके हाथ? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आदम का। कोई जो है, और याद रखें निस्बत तो हो जाए, जोर से बोलो, वलियों से निस्बत तो हो जाए। बुरहानपुर का एक हिंदू गौसे पाक से अकीदत रखता था, 11वीं मनाता, अकीदत रखता। उसका इंतकाल हो गया तो उसके खानदान वालों ने, रिश्तेदारों ने उसको ले गए शमशान में जलाने के लिए। जलाया, एक बाल भी नहीं जला। खूब कोशिश की मगर एक बाल भी नहीं जला। तो फिर उन्होंने सोचा अब जल नहीं रहा है तो उसे दरिया में फेंक दो। दरिया में फेंक दिया। अब दरिया में फेंक करके ये चले तो आए, मगर गौसे पाक अपने एक मुरीद और चाहने वाले के ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया फुला जो है मेरा मुरीद और चाहने वाला जो मुझे मान रहा था वो जला नहीं है तो दरिया में डाल दिया गया है। इनके रिश्तेदार नहीं जानते
وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اسے اسلام کی توفیق دے دی ہے، وہ ایمان لے آیا ہے، لہذا اب وہ جل نہیں سکتا ہے، اسے دریا میں سے نکال کر کے اسے زمین میں دفن کر دیا جائے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے اللہ والوں سے نسبت، اللہ والوں سے محبت، سچی عقیدت۔ مگر یاد رکھیں اسی کے ساتھ ساتھ محبت جو ہے نا ایک چیز پر ابھارتی ہے، اس کو بزرگوں نے بھی فرمایا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہاں مانتا ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اے بھائی یہ جو ادھر ادھر کے بال ہوتے ہیں یہ کیا سلمان خان سے نفرت کی وجہ سے ہے کہ محبت کی وجہ سے؟ اب پھٹا ہوا پینٹ نفرت کی وجہ سے ہے کہ محبت کی وجہ سے؟ چاہے اظہار ہو یا نہ ہو کچھ تو ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب بلا تمثیل اسی طریقے سے جب ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اور غوث پاک نے فرمایا یہ میرا مرید میرے مریدوں کا مرید قیامت تک اس وقت تک دنیا سے نہ جائے جب تک کہ توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو جائے۔ تو دنیا سے جانے کا ٹائم فکس ہے؟ کسی کو ٹائم ملا ہے کہ 60 سال پہ جائیں گے، 70 سال پہ جائیں گے؟ تو غوث پاک اپنی ایک مجلس میں فرماتے ہیں، ارشاد سنیں کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فلا تتولوا وبالتوبة فلا توصفوا الى خالقكم من الاعتذار الى خالقكم في اطراف الليل وآناء النهار۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے توبہ کرنے میں سستی نہ کرو، زور سے بولو، اس میں غفلت نہ کرو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک نوجوان پہنچ گیا، کہنے لگا حضرت ساری دوائیاں دیتے ہیں، مجھے ایسی دوائی دے کہ گناہ نقصان نہ کرے، ایسا علاج بتائیں، میں گناہ کروں میری پکڑ نہ ہو، گناہ مجھے نقصان نہ کرے۔ پڑھے ایک سے ایک، پہنچ گیا نوجوان۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں 5 باتیں میری یاد رکھ، پھر تیری مرضی میں جو آئے وہ کر۔ ہاں جی حضرت فرمائیے کیا کرنا ہے؟ کہا اگر تیرا نفس چاہے کہ گناہ کرے تو سب سے پہلے وہاں جا کر کے گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے۔ کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ زمین کے ساتھ تحت جو ہے چلا جاؤ تب بھی وہ دیکھنے والا ہے، کہیں بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی حد ہے، مگر وما اللہ بغافل عما تعملون، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بولو صحیح ہے نا؟ کہا اچھا اب تیرا نفس چاہے کہ گناہ کرے تو دوسری بات یاد رکھنا، وہ یہ ہے کہ وہاں جب گناہ کرنا چاہے تو اللہ کی روزی کھانا چھوڑ دے، کسی اور کی کھانا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کو تو وہی دیتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس نے فرمایا زمین میں جتنے بھی جاندار ہے، کیڑی کو بھی وہی دیتا ہے اور ہاتھی کو بھی وہی دیتا ہے، سب کو تو وہی دیتا ہے۔ کہا تیسری بات یہ ہے کہ جب جی چاہے کہ گناہ کرے تو اللہ کی زمین سے نکل کے کرنا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان سب اسی کے ہیں۔ کہا تو مجھے بتا کہ تو جس کی زمین میں رہے، جس کا کھائے، اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کر، ہے تیرے میں ہمت؟ کہا نہیں۔ کہا چوتھی بات یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کا دل چاہے وہ گناہ کر لے، اور جب اچانک موت کا فرشتہ آ جائے عزرائیل علیہ السلام تو اس سے کہنا بھائی ٹائم دے، تھوڑا 2 رکعت پڑھ لوں توبہ کر لوں۔ کہا نہیں وہ کسی کو ٹائم نہیں دیتے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ 28ویں بارے میں فرماتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو 1 سیکنڈ دیا نہیں جاتا ہے۔ کہا پھر 5ویں بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے تو کر لے، مگر جب قیامت کے دن اس کی وجہ سے فرشتے جہنم میں لے جائے تو عقل جانا، کہنا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا وہ عقل نہیں چلے گی، وہ پکڑ کر کے گھسیٹ کے ڈال دیں گے۔ کہا پھر تو سوچ اتنا کمزور ہو کر کے تیرے لیے گناہ مناسب ہے؟ توجہ ہے نا؟ اس لیے رب کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، کوئی آئے تو صحیح،
کوئی آئے تو صحیح, کوئی توبہ تو کرے. اللہ اکبر. اس لیے حضور غوث پاک نے اچانک, بس آخری واقعہ یاد آیا, ایک دن اپنے ہزاروں کا مجمع تھا, وعظ کا سلسلہ جاری تھا. غوث پاک نے اپنے ایک مریض سے کہا لئیے 100 دینار لے. اور قبرستان, شوزنیہ قبرستان میں ایک آدمی باجا بجا رہا ہے, گانا گا رہا ہے, اس کو دیا. توجہ ہے, باجا بجا رہا ہے, گانا گا رہا ہے, اس کو دیا. کہا نا عبد القادر نے بھیجا ہے. اب گئے تو دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے باجا بجا رہا ہے, گانا گا رہا ہے. اس نے جا کر کے کہا شیخ عبد القادر نے 100 دینار جو ہے بھیجے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے, چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا اور اس کے بعد کہا شیخ نے تجھے بلایا ہے. کہا چلو. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں وہی تنبورا باجا سب لے کر کے پہنچے. غوث پاک نے پورے مجمع میں سے کہا آگے آؤ. کہا اپنا قصہ بیان کرو. کہاں نظر ہے غوث کی؟ کہا اپنا قصہ بیان کرو. کہا میں اچھا خاصا نوجوان, ایک سے گانا گاتا, لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے, خوب میرے ارد گرد ہوتے تھے. اب جب جو ہے میرا بڑھاپا ہوا, اب کوئی گانا بھی نہیں سنتا, کوئی میری طرف نہیں دیکھتا, تو عاجز ہو کر کے اب میں نے جو ہے سب سے تنگ آ کر کے کہا کہ نہیں, میں اب مردوں کو سناؤں گا. ایک دن جو ہے ایک مردے نے قبر سے نکل کر کے کہا تو ہم کو کیوں سناتا ہے, عبد القادر کی سن. کہا بس یہ بات اس نے کی اور آپ کی طرف سے یہ پیسے آئے. کہا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ پھر اس نے چیخ ماری, پھر سارے باجے وغیرہ توڑے اور غوث پاک نے ایک نظر ڈالی, ولایت کے مقام پر پہنچایا. اللہ اکبر. سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ ساری خوبیوں کا مجموعہ علم دین سیکھنا, سکھانا اور اس پر عمل کرنا ہے. کیا ہے خوبیوں کا مجموعہ؟ اتنے مجموعہ جانتے ہو نا, تو ایسی خوبیوں کا مجموعہ علم دین سیکھنا, سکھانا اور اس پر عمل کرنا ہے. تو ویسے تو گزشتہ سال میں نے درود شریف کا اعلان کیا تھا, پھر ہمارے سمیر بھائی ابھی انہوں نے ایک پرچہ تیار کیا ہے ہمارے شریعت و کتابوں کے ذریعے سے, جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں دینی معلومات کے حساب سے. اور یاد رکھیں کہ سوال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. واٹس ایپ میں بہت سارے ایسے گروپ بھی ہیں, اور اچھی بات بھی ہے, جو روزانہ جو ہے, آج ہی کسی نے مجھے سوال بھیجا, اب واٹس ایپ میں آتے رہتے ہیں لوگ, ہم کو بھیجتے رہتے ہیں, جواب ہم لوگ دے دیتے ہیں. تو بھیجا کہ بھائی قرآن کے کون سے پارے میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے, وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں, کون سی صورت میں ہے نا, آج کا سوال تھا نا جی, کون سی صورت میں؟ 4 صورتوں کے نام تھے, اس میں نے کہا ایک سورہ مائدہ اس میں آیا ہے. بہرکیف تو یہ جو سوال سے جواب بہت آسان ہو, یاد رہ جاتی ہے بات سوالات سے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جاننے والوں سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو. تو سمیر بھائی لائے ہو, کل جمعہ میں بانٹیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پہلے یہ پروگرام جمعہ ہی کا تھا, تو کل جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تقسیم کریں گے. پھر آگے کا پروگرام مولانا شاہ رخ صاحب آپ تک پہنچائیں گے. آپ کوشش کریں گھر میں بھی, ابھی تو بچے بھی گھر میں ہی ہیں, کم سے کم بچوں کو پہنچا دیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ انعامی پروگرام ہوگا. تو گزشتہ سال میں نے اعلان کیا تھا درود شریف کے تعلق سے تقریباً 12 لاکھ, 11 لاکھ اور 10 لاکھ, 21 لاکھ تو آئے ہیں, آئے ہیں نا. اعلان کیا تھا کہ 12, ہاں جی 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 کہ 12 لاکھ اور 11 لاکھ اور 10 لاکھ, مگر ماشاءاللہ جو ہے ایک نے 21 لاکھ پڑھے ہیں, 2 نے جو ہے وہ 11 لاکھ پڑھے ہیں, 11 لاکھ کے اوپر, اور دوسرے 9 لاکھ ہیں, اور پھر 1 لاکھ ہیں, اور پھر 50,000 ہے, 51,000 ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 انعام ہمارے سید صاحب اور ان کے ہاتھ سے 21 لاکھ